السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ظفر عباس نقوی پروگرام JIT میں ججمنٹ آن انویسٹیگیشن ٹیوٹوریلز۔ ان ججمنٹ آن انویسٹیگیشن ٹیوٹوریلز میں ہم آپ کو بتاتے ہیں تفتیشی نکات جن کے ذریعے مجرمان کو بریت کے بجائے کنوکشن کی طرف لے جایا جا سکتا ہے، اور لیگل پروسیڈنگ مکمل کر کے کس طریقے سے مجرمان کو ہم بہتر سے بہتر سزا دلا سکتے ہیں اور اپنی تفتیشی غلطیاں دور کر سکتے ہیں، اور تفتیشی افسران کس طریقے سے بہتر انویسٹیگیشن کو ریفائن کر کے سبمٹ کر سکتے ہیں اپنا چالان عدالت میں۔ آج ہمارا ٹاپک ہوگا جرا کے وقت وکیل صفائی کے متوقع سوالات اور ان کے جوابات۔ پہلے ہم نے آپ کو وکیل صفائی کے سوالات کے متعلق بتایا تھا اور تمام تفصیلات سے عرض کیا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے شہادت کے وقت جا کے تیاری کرنی ہے، اور پروسیکیوٹر صاحبان کے ساتھ مل کر کوآرڈینیٹ کر کے آپ نے کس طریقے سے بیفور ہینڈ تیاری کرنی ہے، اور دیگر گواہان کے آپ نے بیانات بھی اپنے نوٹس میں رکھنے ہیں کہ انہوں نے کیا جوابات دیے، انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی، اور ان کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ کی سٹیٹمنٹ ملتی ہے، اور اس کے علاوہ FIR اور استغاثہ فرد مقبوضگی اور پوری تفتیش کے ساتھ ضمنیات کے ساتھ آپ کی تفتیش اور آپ کی شہادت میچ کرتی ہے کہ نہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا جرا کے وقت متوقع سوالات۔ یہ وہ سوالات ہیں جو وکیل صفائی اکثر و بیشتر تفتیشی افسران سے، مدعی صاحبان سے، محرر سے اور گواہان سے کرتے ہیں۔ اکثر وہ وکیل صفائی سوالات یہ کرتے ہیں کہ وقت روانگی اور آمد ریڈنگ افسر کا کیا تھا، ہمراہی جوانوں کے نام کیا تھے، نمبر ان کا بیلٹ نمبر کیا ہے، مسلح تھے کہ نہیں تھے، سرکاری گاڑی میں گئے کہ نہیں، روز نامچہ میں آپ نے یہ رپورٹ وغیرہ یا تفصیلات آپ نے اندراج کی کہ نہیں، اور واپس آ کر آپ نے آمد کا وقت ڈالا ہے کہ نہیں، اور تمام گواہان اور مدعی کا موقع واردات، جائے وقوع پر پہنچنے کا وقت اور طریقہ کار آپ نے بتانا ہوتا ہے۔ اگر سرکاری گاڑی پر آپ نے گئے تھے تو کیا اس کا ذکر آپ نے روز نامچہ میں رپٹ میں کیا تھا کہ نہیں، جائے وقوع پر پکی روڈ تھی کہ کچی روڈ تھی، اور اس کے علاوہ جائے وقوع پکی روڈ سے کتنی دور ہے، وقت وقوع استغاثہ بھجوانے کا وقت کیا تھا، اور وقت اندراج FIR کا خاص خیال رکھا گیا کہ نہیں رکھا گیا، رنگ گاڑی برآمدہ موقع اور مالک کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی، یعنی کس موقع پر وہ برآمد ہوئی، اور مالک کے خلاف آپ نے کون کون سی کارروائی کی، ملزم سے برآمدہ رقم، اس کی تفصیل، دیگر اشیاء، پرچہ درجہ آپ نے کرایا کہ نہیں، نوٹوں کی تعداد اور تفصیل، اور نئے پرانے اور ان کی ڈویژن یعنی کہ ڈیمارکیشن کے کس طریقے کے نوٹ تھے، 500 کے کتنے نوٹ تھے، 5,000 کے 1,000 کے نوٹ کتنے تھے، اور اس طریقے سے آپ نے ڈینومینیشن بتانی ہوتی ہے۔ یہ تفصیل آپ کو یاد بھی رہنی چاہیے اور آپ نے تفتیش میں بھی کاؤچ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ محرر نے وصولی پارسل کب کیا، اور وقت حوالگی ملزم مدعی سے IO کی طرف کون سا وقت تھا، اور ملزم بوقت برآمدگی کہاں تھا، یعنی کہ مدعی کے پاس ہی تھا کہ نہیں، پارسل تھانہ میں کتنے تیار کیے گئے اور موقع پر کتنے تیار کیے گئے۔ یہ آپ نے جوابات، بڑی کنفیوژن اپنے دور کرنے ہیں اور جوابات تیار کر کے رکھنے ہیں۔ اگر آپ کنفیوژن کا شکار ہوں گے اور جوابات آپ کے صحیح نہیں ہوں گے تو پھر آپ کی تفتیش غیر مکمل شمار ہوگی اور شہادت ناقص قرار پائے گی۔ اس حوالے سے میں ایک اور بھی تجویز کروں گا کہ کم از کم پروسیکیوٹر صاحبان شہادت کو تفتیشی افسران کی اور مدعی صاحبان کی شہادت کو پہلے تیاری بھی کروائیں اور بعد میں اس کو مانیٹر بھی کریں کہ یہ انہوں نے شہادت کیسی دی ہے، اور اگر شہادت دیتے ہوئے وہ پرابلم پیدا کریں یا ایسی شہادت دیں جو کہ ملزم کے حق میں چلی جاتی، تو تفتیشی افسران کے خلاف اور مدعی صاحبان کے خلاف لازمی رپورٹ سبمٹ کریں، اور اس رپورٹ کو ریفائن کر کے بعد ازاں کے لیے استعمال کیا جائے۔ ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھے کہ کتنی رپورٹ آئی ہیں اور کون کون سی رپورٹس آئی ہیں، ان کو آپ تجزیہ کریں، اور اس کے علاوہ ان کو آپ آئندہ فیوچر گائیڈنس کے لیے بھی سنبھال کے رکھیں، اور اپنے آنے والے تفتیشیوں کو اور شہادت دینے والے افسروں کو بتاتے رہیں کہ آپ نے یہ غلطیاں نہیں کرنی۔ وقت بندی حوالات ملزم پوچھا جاتا ہے، وقت پریس کانفرنس پوچھا جاتا ہے وکیل صفائی کے ذریعے جرا کے موقع پر، تعداد ملازمین، ہمراہی ملازمین کا ذکر رپٹ میں کیا گیا کہ نہیں، تھانہ سے روانگی یا واپسی کی گئی کہ نہیں، فرد مقبوضگی کب کس نے تیار کی تھی، یہ بھی آپ نے نوٹس میں رکھنا ہے، اور مدعی نے کہاں تفتیش جوائن کی، موقع پر آپ نے بتانا ہے۔ بیانات 161 زوادفے کہاں درج کرائے گئے، یعنی کہ آپ نے اگر تھانے کا کہہ دیا تو وہ بیانات بہتر شمار نہیں ہوں گے، بلکہ موقع پر آپ نے 161 کے بیانات کا بتانا ہے کہ 161 کے بیانات یعنی کہ گواہوں کے بیانات موقع پر درج کیے گئے۔ ملزم کا ریکارڈ کیسے حاصل کیا گیا، یہ سوال بڑا پوچھا جاتا ہے، کب حاصل کیا گیا اور کہاں سے حاصل کیا گیا، کس رجسٹر سے آپ نے حاصل کیا اور کون سے طریقہ کار سے حاصل کیا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ بذریعہ موبائل فون CRO اور یا فون محرر کو ہم نے کیا، اور موقع پر آپ فون کریں بھی۔ مدعی اور تفتیشی کا فون نمبر CDR کے ذریعے کہاں کا آیا، یہ آپ نے کلیئر رکھنا ہے، اور اپنی موقع پر لوکیشن لازمی بنانی ہے وقوع کے وقت جا کر، اور یہ بات میٹر کرنی چاہیے کیونکہ
وکیل صفائی اکثر اس بات پر فوکس کرتے ہیں کہ تمام لوگ آپس میں اکٹھے نہیں ہوئے، یہ علیحدہ علیحدہ تھے، اور لیکن وقوع میں ظاہر یہ کیا گیا کہ ایک جگہ پہ وہ سیریا نکلوا لیتے ہیں، بلکہ وہ اس وقت خود کہاں تھا اس بات کی زیادہ اہمیت ہے۔ مخبر کی اطلاع کے وقت آپ کہاں تھے؟ مخبر نے آ کر فون پر اطلاع دی یا آپ کے پاس فزیکلی آ کر اطلاع دی؟ آپ اس کو ہمراہ کہاں لے کر گئے اور برآمدگی اس کے سامنے کی یا نہیں کی؟ برآمدہ منشیات کا وزن کتنا تھا اور کس مہر کے ساتھ پارسل سربمہر کیا گیا؟ کیا منشیات برآمدہ موقع پر سیل کی گئیں؟ وہ رقم وٹک موٹر سائیکل کون سی تھی؟ رقم کا کیا کیا گیا؟ اس کے علاوہ آپ کے اسلحہ کے علاوہ آپ کے پاس کیا تھا؟ آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہمارے پاس کنڈا تھا اور تفتیشی بیگ تھا، اور اگر پھل کی ریڈی سے کنڈا نہیں لیا گیا تو آپ نے یہ واضح بتانا ہے کہ کنڈا جو تھا وہ تفتیشی بیگ میں موجود تھا جو کہ تھانہ کی گاڑی میں موجود تھی۔ آپ نے منشیات کا وزن کس چیز سے کیا؟ مدعی نے آئیو کو منشیات کہاں حوالے کی؟ ملزم کب کہاں حوالے کیے گئے؟ جائے وقوع پر کوئی پرائیویٹ گواہ موجود تھا کہ یا نہیں؟ اگر تھا تو اس کو شامل دریافت یا شامل تفتیش یا شامل بیان نہ کرنے کی وجوہات بتلائیں گے آپ۔ گاہک کا بیان آپ نے کیوں ریکارڈ نہیں کیا اور موقع سے کوئی گاہک پکڑا گیا منشیات فروشی کا کہ نہیں؟ پی ایف ایس اے لیب جمع کرانے کی تاریخ آپ نے بتانی ہے اور اس کے متعلق گواہ جو ہے عدالت کو واضح بتلائے گا کہ میں نے اس موقع پر یہ منشیات کا نمونہ پی ایف ایس اے میں جمع کروایا تھا۔ حوالگی منشیات بغرض جمع کرانے پی ایف ایس اے والے دن ہی محرر کا بیان درج کرنا ہے لازمی، اور یہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ایسا کیا کہ نہیں اور اسی دن کیا کہ نہیں کیا۔ کس طرح ملزم کا پولیس پارٹی نے پیچھا کیا اور ملزم کس طرف سے آیا اور کس طرف سے وہ فرار ہوا، یا کس طرف سے آپ نے اس کو آگے بڑھ کر روکا اور اس کی تلاشی لی اور بعد میں ریکوری کر لی۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، امید ہے کہ ہمارا JIT پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اگر آپ ہمارا پروگرام پسند کر رہے ہیں، JIT چینل پر جو نشریات کی جا رہی ہیں، جو آپ کو ڈسکورس کیا جا رہا ہے، ڈسکشنز کی جا رہی ہیں اور تفتیشی نکات بتائے جا رہے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی گائیڈنس کے لیے اور منشیات کے کلا کما کے لیے، مجھے امید ہے کہ اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کامنٹ کیجیے گا، اور دوستوں کو ہمارے چینل کے متعلق بھی بتائیے گا۔ اگر آپ ہم سے بہتر ریسرچ رکھتے ہیں اور ہم کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں مزید کسی اور تفتیش کے متعلق بتانا چاہتے ہیں، کسی اور کیس کے متعلق آپ نکات ہمیں بتانا چاہتے ہیں، تو تب بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر اسکرین کے نیچے ڈسپلے ہو جائے گا۔ اگر آپ ہمارے ساتھ منشیات کے خلاف کمپین کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس کے خلاف واکس کروانا چاہتے ہیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں آپ لیکچرز ڈیلیور کروانا چاہتے ہیں، پوسٹر کمپٹیشن کروانا چاہتے ہیں، یا دوسری NGOز ہمارے ساتھ اشتراک عمل کرنا چاہتے ہیں، تو NGO ہماری موجود ہے سید ذوالفقار حسین گیلانی، سید محسن گیلانی، گڑی شو لاہور میں ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن ٹریننگ ایڈوائزری ہب کی صورت میں NGO موجود ہے۔ اس کے ساتھ آپ کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی سرپرستی کر سکتے ہیں تاکہ منشیات کے خلاف کمپین میں ہم سر فہرست رہیں اور پاکستان سے اس لعنت کا کلا کما ہو جائے۔ اگر آپ مجھ سے لیکچرز دلوانا چاہتے ہیں، اپنے انسٹیٹیوٹ میں انوائٹ کرنا چاہتے ہیں، ایسے انسٹیٹیوٹ میں جہاں کہ لا کی ایجوکیشن دی جاتی ہے، لیگل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں یا ٹریننگ کالجز میں، پولیس ٹریننگ کالجز میں یا دیگر اداروں کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں لیکچر دلوانا چاہتے ہیں نارکوٹکس انویسٹیگیشن کے متعلق، تب بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر اسکرین کے نیچے ڈسپلے ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ لیگل کنسلٹنسی ہمارے سے چاہتے ہیں یا کسی دیگر کیسز میں آپ ہم سے لیگل کنسلٹنسی جاتے ہیں، تو ہماری لیگل کنسلٹنٹ ٹیم موجود ہے جو آپ کو کنسلٹ کر سکتی ہے اور آپ کی کنسلٹنسی کی خدمات بھی انجام دے سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پروگرام دیکھتے رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔